ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پی ڈی ایم اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے جو ہم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے پیشن گوئیاں کر رہے تھے ان میں سے کچھ جو ہیں درست ثابت ہوئی اور بقیہ کے درست ہونے کے امکانات ہیں۔ مثال کے طور پر جب استعفوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی تب بھی ہمارا اندازہ یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف صاحب کے کہنے پر حکومت سندھ کی قربانی نہیں دے گی اور نہ سینٹ کے انتخابات میں میدان خالی چھوڑے گی، اور حسب توقع یہی ہوا، یعنی کہ سینٹ کے انتخابات جو اپنے معینہ وقت پر ہو رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں اس میں حصہ لیں گی، اور یقیناً اس عملی اور عقل کی بات پر پی ڈی ایم کو قائل کرنے کا جو سہرا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سر جاتا ہے کہ جس نے مہم جوئی کی جگہ عملیت پسندی کا راستہ خود بھی اپنایا اور دوسروں کو بھی اس پر لے کر آئے۔ اسی طرح فوج پاکستان پر جس انداز میں نواز شریف صاحب اور ان کے بعض جو ہم نوا کیچڑ اچھال رہے تھے اور ادارے کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بریک لگانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جی قومی سلامتی کے اداروں کو اس طرح سے متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ تنقید تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، لیکن استعاروں میں، اشارے کنایوں میں سنبھل کر، جسے آپ عملیت پسند سیاست کی ایک اور مثال کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کچھ گفتگو ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی سیاست پر، اور ظاہر ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی موضوع گفتگو ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے منجھے ہوئے سینئر ترین مرکزی رہنما ہمارے مہمان ہوں تو سندھ اور اس کی سیاست کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو سندھ پر بھی بات ہوگی اور سندھ کے دارالحکومت کراچی پر بھی۔ ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم وزیر اطلاعات سندھ جناب ناصر حسین شاہ صاحب، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحبان کے بااعتماد ساتھی اور رفیق۔ جناب بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ جو آپ کی شہرت ہے کہ نرم گفتار ہیں، ہے نا، خوش مزاج بھی ہیں اور مطلب شائستگی سے بات کرتے ہیں، آج کل کی سیاست میں کم ہونے لگا ہے۔ مجھے پہلا سوال بڑا آسان سا کرتا ہوں ہمیشہ میں، وہ یہ کہ کل ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے فرمایا مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے چائے پینے کی دعوت دی۔ اب آپ لوگ ان کے ساتھی ہیں، بالکل کہتے ہیں نا کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں، چائے پینے کی دعوت میں آپ بھی شریک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور مولانا نے تو کہہ دیا کہ جناب صرف چائے پہ کام نہیں چلے گا، ہمیں تو کچھ زیادہ کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں دی جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ایک تو جو کل پریس کانفرنس تھی یا پریس بریفنگ تھی آئی ایس پی آر کی، وہ بہت بہتر طریقے سے تھی، اور جو اس میں باتیں کی گئیں، جس طرح کہا گیا کہ لا تعلقی ہے اور اس طریقے سے کوئی ان کا رول نہیں ہے اداروں کا، تو اچھی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی آتا ہے پنڈی تو اس کو چائے پانی پلائیں گے، تو ایک اچھی مثبت جواب ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارا موقف جو ہے، اور چیئرمین صاحب کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ایک دو ایز اے انفارمیشن منسٹر میں ایک دو پریس بریفنگ میں ان کے ساتھ ہوں، وہاں پہ جب کچھ دوستوں نے سوال کیے، پریس کے دوستوں نے، تو انہوں نے سیدھا وضاحت کی تھی کہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ ہمیشہ اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے، تو ہم بھی جو لانگ مارچ کریں گے وہ اسلام آباد کی طرف کریں گے۔ تو انہوں نے تو کی، اور جب واقعی اگر چیئرمین صاحب جب بھی جو بھی فیصلہ ہوگا جس طرف کہیں گے اس طرف چل پڑیں گے ہم لوگ۔ یہ سوال میری اس میں نہیں تھا، فہرست میں نہیں تھا۔ لانگ مارچ کا بڑا ہمارے یہاں تذکرہ ہوتا ہے، اور جب لانگ مارچ کا خیال میں سنتا ہوں تو مجھے ایک دم موضوع تنگ یاد آتے ہیں، 9000 کلومیٹر سے طویل لانگ مارچ، 370 دن۔ ہمارے یہاں تو مطلب ہے ذرا سی چھوٹی سی رائڈ ہوتی ہے، مطلب ہم لوگ بڑا کہتے ہیں مس یوز نہیں کرتے ٹرمز کو سیاست میں، فیشزم کو، لانگ مارچ کو۔ تو ذرا مطلب ہے کہ کیا مارچ ہوگی، مطلب ہے کچھ چہل قدمی ہوگی، تھوڑا بہت جا کے دھرنا دے دیں گے آپ لوگ، 2-4-5 کلومیٹر چل لیں گے۔ مختلف اس طرح کی مارچ کی آتی ہے نا، کبھی ملین مارچ کی بات کی جاتی ہے، وہ ملین نہیں ہوتا، لانگ مارچ ہوتا ہے۔ اب لیکن اس دفعہ آپ کو یہ ملین مارچ سے بھی زیادہ ہوگا اور لانگ مارچ بھی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی جو نااہلی ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے اس کا گزارا مشکل ہے۔ اگر عام آدمی خوش ہے تو ہمارا تو چلیں پھر پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ ہے، پولیٹیکلی عزائم ہوں گے، اس کی وجہ سے ہم سب لوگ کر رہے ہیں نا، جو بھی پی ڈی ایم کے۔ لیکن اگر عام آدمی خوش نہیں ہے تو وہ اس احتجاجی تحریک کہہ لیں، لانگ مارچ کہہ لیں، ملین مارچ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس میں وہ شامل ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد عام لوگوں کی اس میں آ رہی ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ آپ نے عام لوگوں کی بات کی اور نااہلی کی بات کی۔ مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوگ ماضی میں بھی اس طرح کی بات کرتے تھے کہ جی
نواز شریف صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑے نااہل ہیں اور ہم یقین کیا کرتے تھے، 16 آنے ان باتوں پہ یقین کرتے تھے. تو اس وقت کی نااہلی میں اور آج کی نااہلی میں کیا فرق ہے؟ مطلب ہے کس طرح سے، کیا نواز شریف صاحب کم نااہل تھے، یہ زیادہ ہیں یا برابر کے ہیں، کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے بہت سارے باتیں کی، ایک لوگوں کو ایک قسم سے ماموں بنایا، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس میں آپ سب کا بڑا اہم رول ہے. جو میڈیا ہے اور خاص طور پہ آپ کے جو پروگرام ہیں، آپ نے ان کو بہت زیادہ ٹائم دیا، ان کی باتیں عام لوگوں کے ذہنوں تک پہنچی. انہوں نے بولا بھائی جو انہوں نے جس پر ابھی یہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، اس کو بڑی اپنی کامیابی کہتے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولے، انہوں نے ماموں بنایا لوگوں کو. دیکھیں نااہلی والی بات اس لحاظ سے ہے کہ اگر اس مختصر سے عرصے میں جو کچھ آج پاکستان کے ساتھ ہوا ہے یا پاکستان کے لوگ بھگت رہے ہیں، وہ پچھلے کئی ڈیکیڈز میں نہیں ہوا. یہ ایک تو ہر چیز کا ڈال دیتے ہیں جی پچھلی حکومتوں پر. یہ اس تھوڑے عرصے میں جو ان کا رہا ہے، جتنا بھی عرصہ رہا ہے 2 سال اور کچھ جو رہا ہے، اس میں اتنا قرضہ انہوں نے لے لیا جو انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں نہیں لیا. جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی. اور یہ جو لوگ اس وقت جس طرح سے تنگ ہیں، جس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، بڑے دکھ ہیں بقول آپ، بڑے دکھ ہیں. دیکھیں اس میں نااہلی تو سامنے ہے، نظر آ رہی ہے. آپ ہماری خارجہ پالیسی دیکھ لیں، اس وقت ہم تنہا ہیں. پاکستان اس وقت بین الاقوامی دنیا میں تنہا کھڑا ہے. کون ہمارا ساتھ؟ آپ بڑی زبردست ایریل فائرنگ کر رہے ہیں، آپ نے معیشت، خارجہ تعلقات، اب ہم میں نے سارے عام ہیں، میں بالکل کہہ رہا ہوں، اور عوامی مسائل، اور پھر ایک سب سے عوامی مسائل، 3 باتیں کرتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ انہوں نے ہمارے مقتدر اداروں کو متنازع بنا دیا. انہوں نے ہمیشہ ان کی آڑ لی، ان کو متنازع بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا اب یہ بڑے اب آپ نے چوتھا بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا. میں چاروں کو ایک ایک کر کے اٹھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ مجھے بتائیے کہ براڈ شیٹ کا تازہ ترین اسکینڈل سامنے آیا. اب جب آپ کے جو اتحادی ہیں بالکل اب آپ کے کہتے ہیں دل کے قریب ہیں، ہے نا، ساتھ ساتھ آپ لوگ چلیں، وہ جب اس طرح کے تنازع میں آتے ہیں کہ کرپشن کے بڑے الزامات، اور وہ لوگ جو نیوٹرل ان کے خلاف تحقیقات کرے تو ان کی طرف سے آتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے پریشانی کی باعث نہیں ہوتا کہ ہم نے جن کے ساتھ اپنا وہ بنایا ہوا ہے، اتحاد بنایا ہوا ہے، وہ تو مطلب ہے گلے جو ہے کرپشن میں ماضی میں آپ لوگ بھی یہ بات کیا کرتے تھے. دیکھیے میں آپ کو ہم یقین کرتے تھے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور کرپشن جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہم سمیت کوئی بھی ہو، اس پر سخت ایکشن ہونا چاہیے. ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور ملک کی ترقی کے لیے اس چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کہہ دیں گے جی صرف نظر کریں ان چیزوں سے. اس پر سخت کوئی بھی کرے، اس پر عمل ہونا چاہیے. لیکن جو آج کل ہو رہا ہے یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ جو آج کل کی سرکار ہے یہ صرف انتقام اور الزامات کی سرکار ہے، اور اسی لیے یہ سب سے زیادہ خوار ہو رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے بھی اب دیکھ لیا کہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں. آپ نے براڈ شیٹ کی بات کی، اس طرح اور بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن جو بھی قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد اگر سب کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہو جائے. کوئی بھی ہو، اس میں قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہے، اور تحقیقات ہونی چاہیے. اس کی بڑا مطلب ہے. اچھا میں وہ ہماری ایک چلن چلا ہے کہ جی پرانی تقاریر دکھاتے، میں نہیں دکھاتا، نہیں چھوڑیں، ہم نہیں دکھاتے نا. لیکن ہم یہ پوچھنے میں بجانب ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو آپ پہلے باتیں کیا کرتے تھے نا، اور یقیناً اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا آپ سے، کہ ہم ان پہ یقین کریں یا ہم آج کی بات پہ یقین کریں. اب جو آپ نے وکٹمائزیشن کی بات کی، مجھے یاد ہے، اور میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا، کہ جو زرداری صاحب کے ساتھ تشدد ہوا تھا، اور جس طرح سے ان کے ساتھ اس زمانے کی جو ایک نیب کو جو بھی اس کا نام رہا ہو، تو اس زمانے میں جو ہوا تھا اس میں اور اس میں تو بڑا فرق ہے. اور وہ آپ لوگ مطلب ہے وہ بھی ہوا تھا، ہم سب کو یاد ہے. میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، باقی جواب آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہماری ذاتی، ٹھیک ہے نا، کسی پہ کیس ہوئے، کچھ ہوا، جو بھی ہوا، جو آپ بات کریں. اس وقت ملک کا سوال ہے، اور ملک کے لیے سر ایک منٹ سن لیں. وہ ذاتیات بھی تھی نا، جیسے آپ بتا رہے ہیں، جو کلپس ہمارے آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے کلپس بھی چلایا کریں جو یہ کچھ کہتے تھے، اور آج جو بالکل یو ٹرن لیے ہوئے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت سب لوگوں نے یہ سوچا. دیکھیں ہمارے اپنے سیاسی اختلاف ہیں نا، ہم کوئی ساتھ نہیں ہیں،
अभी जीबी में इलेक्शन हुए, हमने अलग-अलग इलेक्शन लड़े हैं ना वहाँ पे, साथ नहीं थे। हमारे नज़रिया अलग है, हमारा विजन अलग है, हमारा मैनिफेस्टो अलग है, हमारे लोग जो हैं उनके जहन में उनके नज़रियात अलग हैं, ये अपनी जगह पे। लेकिन इस वक्त मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए, अपने मुल्क की आवाम को मद्देनज़र रखते हुए, एक दूसरे को बुराई समझते हुए भी, एक दूसरे की मुखालफत समझते हुए भी, पीटीआई को हम इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी बुराई समझते हैं, नासूर समझते हैं कि इस मुल्क की तबाही के ये ज़िम्मेदार होंगे। अगर इन्होंने ये 5 साल पूरे किए तो जो इस वक्त इस कलील अरसे में जो हाल हुआ है हमारे मुल्क का, तो अगर ये 5 साल इन्होंने पूरे कर दिए तो पता नहीं क्या अशर हो जाएगा। तो इस वजह से हम एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हुए भी और एक दूसरे को छोटी बुराई समझते हुए भी इस बड़ी बुराई के आगे इकट्ठे हो गए। अच्छा, इत्तेफाक राय आपको हुआ कि जी पीटीआई की मुखालफत में इत्तेफाक राय है। आपने कहा जी नज़रियात में फ़र्क है, 2-3 ब्रॉडली क्या फ़र्क है आप में और नून लीग में? देखिए, ये अपनी दो पॉइंट है। तर्ज सियासत जो है हमारा, उसमें बहुत फ़र्क है। वो अब हर कोई तो चाहता है कि हम अवामी हैं, लेकिन अब ये सबके आस है कि भाई अवामी कौन लोग हैं। अब आप हमारे आपस के ये चीज़ें निकाल कर वो आगे ही देखें। आजकल जितने वज़रा साहिबान हैं पीटीआई के, तर्जुमान हैं, ख़ुद मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब भी, वो सब ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पीडीएम में बड़े इख्तलाफ हैं, जी इन्होंने एक कोई उस जलसे में नहीं गया, इख्तलाफ हो गया। ये जो इस्तीफ़ों की बात है कि जी इस्तीफ़े इन्होंने जो है नहीं दिए, आपने भी बात की अभी, जी ये लॉन्ग मार्च की डेटें। अच्छा, अब वो इस खुशफहमी में और वो लोगों को इतने घबराए हुए हैं ये लोग, और उसमें फिर हमारे मीडिया के सब दोस्त भी सुन लें, उम्मीदें बढ़ा दी ना आपने, उसमें सुन लें, उसमें हमारे मीडिया के दोस्त भी कि वो उस चीज़ को जो असल मकसद है इसको दूर कर रहे हैं। इस्तीफे जो थे, मैं वजाहत से करूँ, ये इस्तीफे एक ऑप्शन था, और वो था कि भाई ये एक ऑप्शन रखना है, जब ज़रूरत होगी तो इस्तीफे दिए जाएंगे। कभी ये नहीं कहा कि इस डेट को इस्तीफे दिए जाएंगे। ये ज़रूर कहा था कि 31 दिसंबर तक सब लोग, अब जो पार्टीज के लोग हैं, अपने अपने सरबराहों के पास अपने इस्तीफे जमा करा दें। वो सब ने जमा करा दिए। अब ये तो डेट नहीं थी कि इस्तीफे देना। अच्छा, लॉन्ग मार्च जी, उधर उम्मीदें बढ़ गई ना, वो खुश हो रहे थे कि आप लोग दे देंगे। कुछ नहीं, वो देखिए, हमने इस्तीफा लेना था, हमने देना थोड़ी था, हमने तो इस्तीफा लेना है। लेकिन इस्तीफों का एक ऑप्शन है, अगर जब ये बात होगी, जब ये नागुज़ीर हुआ, इस्तीफे भी दे देंगे। लेकिन जब हम इस्तीफे देंगे तब ये ज़मनी इंतखाबात नहीं होंगे। ये जो सोच के बैठे हुए हैं ना हमारे दोस्त के जी इस्तीफे दे दें ज़मनी, तो ये इस वक्त देखें फोकस ये करेंगे जी ये नहीं हुए, इनमें इख्तलाफ है। अच्छा जी, वो लॉन्ग मार्च जो है जी इस डेट को नहीं हुआ लॉन्ग मार्च, तो जी ये देखें इसमें फूट पड़ गई जी। ये इस जलसे में जो है मरियम साहिबा नहीं गई, उस जलसे में बिलावल साहब नहीं गए, किसी जलसे में मौलाना साहब नहीं गए जी, इनके ऐसा कुछ नहीं है। और ये इस आप लोग में रहें, हम एक हैं, दीवार की तरह आप लोग मुत्तहिद हैं, एक हैं, इनके खिलाफ हम एक हैं, इस परचम के साए तले आप सब लोग एक हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की दिली कुर्बत अपनी जगह, ये तासुर शाह साहब बहुत गहरा हो रहा है कि जी पीडीएम का जो इत्तेहाद है बड़ा मौका परस्ताना है। ये असूलों का इत्तेहाद नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये जो आपके नकाद हैं वो कहते हैं। और ज़ाहिर मैं मुश्किल सवाल हम इसीलिए करते हैं कि आपको मौका दे जवाब का। जो आपके नकाद हैं वही कहते हैं जी बड़ा मौका परस्ती का वो है, क्योंकि आप लोगों का ज़ाहिर है कि वो नहीं मिलते ज़हनिया मांगी, आपने खुद फरमाया नजरियात नहीं मिलते। और पीपल्स पार्टी और नून लीग आखिरी उसमें तजदीद में राइवल हैं। अगर बिलावल साहब का मुकाबला होगा तो मरियम साहिबा से होगा। पंजाब की पॉलिटिक्स में अगर इनरोड बनानी है तो इत्तेहाद जो है बड़ा मतलब है मजबूरी के इत्तेहाद। देखिए, मैं आपको वजाहत कर गया इस बात की कि ये मौजूदा हुकूमत इस मुल्क के लिए इतनी बड़ी बुराई है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि हम अपने इख्तलाफात रखते हुए, एक दूसरे को छोटी बुराइयां समझते हुए भी इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं कि ये अगर रहेंगे, इनका यही हालत ज़ार रहा जो तर्ज़ हुकूमत है, तो हमारे मुल्क का क्या होगा। आप देख लें, वीट क्राइसिस से शुरू हुआ, इन्होंने गंदम सस्ते दामों सब्सिडी देकर इन्होंने एक्सपोर्ट की। अब ये हाल है कि हम लोग महंगे दामों में वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छी गंदम नहीं है वो, जो हमारी गंदम है उसके साथ जब मिक्स करते हैं तब वो उसको कोई काबिल होती है खाने के, अदरवाइज वो नहीं खा सकते। चीनी के साथ इन्होंने ये किया। जब पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बिल्कुल कम थी,
صرف ٹرانسپورٹیشن پہ مل رہی تھیں، اس وقت انہوں نے نہ خود زیادہ اس کو لی امپورٹ کی سودے کیے، بلکہ جو آئل کمپنیز ہیں ہماری ان کو لکھ کر منع کر دیا گیا ان ریٹن کہ آپ نہیں منگوا سکتے. اب یہ ایل این جی والا ایشو آ گیا آپ کے سامنے، یہ جو بلیک آؤٹ ہوا ہے اتنا بڑا ملک میں، یہ سارا کچھ ہوا اور ابھی تک بہت سارے حصوں کی جو ہے عامر صاحب ابھی تک بحالی نہیں ہوئی. بہت سارے جو رپورٹس آ رہی ہیں آپ کے پاس، وہ انسانی غلطی کی بات کر رہے تھے. دیکھیں اچھا انسانی غلطی کسی کو کہہ رہے ہیں، الزام ٹھہرا رہے ہیں. سن لیں وہ کہہ رہے ہیں گڈو فیڈر جو ہے وہ ٹرپ ہوا. اچھا گڈو فیڈر آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ وہ اگر ٹرپ ہوتا ہے تو اس کا اثر ان علاقوں میں پڑے جہاں پہ وہاں سے لائٹ جاتی ہے، انہی علاقوں میں ہوگا نا. پورے ملک میں کیسے ہو گیا؟ گڈو فیڈر کی آپریشن رکنے سے یا اس میں جو بھی گڑبڑ ہوئی اس کے بعد پورے ملک میں کیوں ہو گیا؟ یہ تو بہت زبردست سوال ہے، میرے خیال میں اس کا جواب جو ہے انہی سے لینا چاہیے. جی بالکل. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی ایشوز ہیں کہ اگر یہی بڑھتے رہے، اور اس وقت قرضے جو انہوں نے لیے ہیں تھوڑے سے عرصے میں ہمیشہ کہتا ہوں شروع میں خان صاحب کو یہ جو آئی ایم ایف ہے وہ چڑیل لگتی تھی، اب ان کو مس ورلڈ لگنے لگ گئی ہے. اب تو کہہ رہے ہیں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں پہلے ہی ادھر چلا جاتا. تو یہ بڑے حالت مجبور لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہماری گروتھ ریٹ جو ہے مزید اسٹائفل ہوا، ان کی جو بھی پالیسی. لیکن ظاہر ہے معیشت پہ بات نہیں کر رہے. نون لیگ سے قربت، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر؟ کیوں مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہماری جو بڑی دوستی ہوتی تھی کارکنوں سے، وہ تو مطلب بڑا ایک وہ ہوا کہ آتش فشاں ہوتے تھے ان کے خلاف نا، بات کرنے کے اندر بڑا ان کا وہ ہوتا تھا. اب بھی ہے، اب بھی ایسے ہی ہیں، اب بھی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ قائل کر لیا بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ورکر جو ہے، ہمارا ورکر نظریاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ملک کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت نے جو حال کر دیا ہے تو اس لیے جدوجہد جو ہے وہ ساتھ رہے گی. اور یہ پہلے بھی ہوا ہے. بہت ساری وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، الیکشن میں ہم سب ایک دوسرے سے الیکشن لڑتے ہیں، ہمارے ورکر آپس میں دستے گریباں بھی ہوتے ہیں. مطلب نیچے آپ کو پتہ ہے زیادہ شدت ہوتی ہے، اوپر تو ہم بات کر لیتے ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں جو بھی ہیں، لیکن کہیں کہیں بڑی شدت آتی ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی جمہوریت کی بات ہو، اس طرح کا سلسلہ ہو، ملک کے لیے کوئی بات ہو، تو ہم نے اکٹھے بہت ساری موومنٹ کی ہیں اکٹھے اس میں. اچھا مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کی بڑی قربت ہے بلاول صاحب سے بھی، اور آپ کا بڑا ان سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سینٹ الیکشن کے لیے رضامند کرنے کے لیے بلاول صاحب کا بڑا کلیدی کردار تھا پی ڈی ایم میں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. میرے بڑے مطلب پی ڈی ایم کی سورسز سے مجھے پتہ چلا، میں نے نون لیگ سے بھی کنفرم کیا، پیپلز پارٹی سے بھی. کیا بلاول صاحب نے کیا جادو جگایا کہ انہوں نے ان کو قائل کیا؟ مولانا صاحب بالکل تیار نہیں تھے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور یہ ہوتا ہے کسی بھی اطلاعات میں بحث مباحثہ ہوتا ہے. کچھ ذرا میں اس کے بارے میں ناظرین کو بتایا، اندر کی کہانی کیا کیا، ان کا کیا کردار تھا؟ اندر کی کہانی کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں اور وضاحت سے ہیں. اور چیئرمین صاحب میرے بڑے ہیں، میں ان کا ایک ادنا سا ورکر ہوں، اور وہ ان کی مہربانی ہے، بہت اعتماد کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ ساری اختراعیں جو ہیں نا کہ سینٹ ہو گیا، ابھی جو بائی الیکشنز ہیں، دیگر چیزیں جی ان میں یہ ہو گیا تھا رفٹ، ایسا بالکل نہیں ہے. میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ استعفے ایک آپشن تھا. یہ جب تک استعفوں کا ٹائم نہیں آ جاتا، اس کے درمیان جو بھی پروسیس ہوگا پولیٹیکلی طور پر ڈیموکریٹک اس میں سب حصہ لیں گے. کیا اچھا یہ آپ لوگوں کے میسیجنگ میں کوئی غلطی ہوئی؟ کیونکہ ہم جیسے لوگ بھی یہ سمجھے کہ جی اب آپ لوگ جو ہے نکلیں بالکل مطلب ایک ڈیڈ لائن سے 31 دسمبر کی جو گزر چکی ہے استعفے لینے کی، اور استعفے نہیں لینے پیش کر کے آپ نظام کو گرا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ فورس کریں گے نئے انتخابات. دیکھیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ نے اوور پلے کیا وہ کارڈ؟ نہیں اوور پلے نہیں کیا. ہم نے تو یہ کہا کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اندھیہ دیوار سمجھتے ہوئے، نوشہ دیوار، کیا نوشتہ دیوار وال سمجھتے ہوئے موجودہ وزیر اعظم صاحب خود ہی چلے جائیں. تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں. مطلب آپ کا جو تجربہ ہے، چلیں ایسے نہیں جاتے. میں آپ کو ایک اور بات کروں جو بہت سارے دوست ہمارے کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، کہ جی یہ جتنی تحریکیں ہیں ان تحریکوں سے کبھی حکومتیں نہیں جاتی. عام خیال یہ. اچھا وہ حکومتیں کون سی نہیں جاتی؟ جن کے پاس اپنی میجورٹی ہوتی ہے، سمپل میجورٹی ہوتی ہے. پھر یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے، ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے قومی اسمبلی میں، اور ان کی نااہلی کا وزن ان کے الائز نہیں اٹھا سکتے.
دیکھیں مینگل صاحب چھوڑ گئے, کچھ اور بھی بہت سارے ہیں جو پر تول رہے ہیں. ابھی یہ سینسس کا ایشو تھا, ہمارے اختلافات ہیں اپنی جگہ پہ ایم کیو ایم کے ساتھ, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ واقعی نظریاتی کارکن ہیں ایم کیو ایم والے اور وہ سینسس کے ایشو پر اتنی سنجیدہ ہیں تو انہیں تو الگ ہو جانا چاہیے کہ موجودہ حکومت میں رہتے ہوئے, اور وہ اپنی ایک بڑی اہم بات جو ہے سینسس 9 کے دور میں ہوئے پی ٹی آئی کے جو ان کے لوگ کہتے نہیں ہیں ہوئے, سن لیں نہیں ہوئے, لیکن جو ان کی ڈیمانڈ ہے یا جو طے ہوا تھا اس وقت بھی کہ 5% رینڈم جو ہے اس کا چیک کیا جائے گا, اس کی چیکنگ ہوگی, اور اس کے بعد وہ نہیں ہوا نا. سندھ گورنمنٹ اس موقف پہ آج بھی ہے, اس وقت بھی تھی, آئندہ بھی رہے گی کہ سینسس ٹھیک نہیں ہوئے. ہمارے چیف منسٹر نے اس وقت بھی یہ بات اٹھائی تھی. مجھے ایک بات, سینسس بڑا اہم آپ نے بات کی, میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے اسی پروگرام میں آئے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی سینسس متنازع ہے اور ہونا چاہیے دوبارہ. آپ بھی یہی فرما رہے ہیں, ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے, پاک سرزمین پارٹی باہر بیٹھی وہ بھی یہ کہہ رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ جب ان چیزوں پہ آپ لوگوں میں اتفاق رائے تو کیوں نہیں کوئی فیصلہ مثبت ہو جاتا ہے, ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ دوبارہ کرنا ہے؟ اس وقت کس نے کرنا ہے؟ تو آپ لوگ تو مطلب ہے جب سب کو منا لیتے ہیں تو منا لیں. نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت کو, دیکھیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جی ان کو تو منا سکتے ہیں نا. اچھا, جو ان چیزوں سے آ رہی ہیں ان کو کیسے منائیں؟ ان کو اپنے الائز نہیں منا سکتے. یہ الائز ہے نا ان کے, اپنا ہمارے ایم کیو ایم والے, وہ ان کو نہیں منا سکتے, تو ہماری وہ بات کہاں سنیں گے؟ دیکھیں ہم نے چیف منسٹر صاحب نے اس وقت بھی کوشش کی تھی, آج بھی جو سی سی آئی کی بات ہوتی ہے اس میں ہمارا موقف ہے, ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ یہ سینسس ٹھیک نہیں تھے. کراچی کا شہر جو ہے اس کی آبادی اگر آپ یہ دکھائیں گے اور پھر ظاہر ہے اسی حصے سے اس کا سارا تناسب آئے گا جو بھی ہمارا اکنامی میں آتا ہے, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے نا کراچی کے ساتھ بھی اور پورے صوبے کے ساتھ. اچھا, اگر میں کہتا ہوں کہ جی ہم تقاریر سنیں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی, اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بلکہ اکثر کہ ملک سے زیادہ صوبائیت پہ بہت زیادہ زور ہے, اور اس میں صوبے کو جو ہے وہ ملک سے بڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے. بعض رہنماؤں کی تقریریں سن کر لگتا ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارا جو ویژن ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, یا ہماری پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے یا جو ویژن ہے, وہ پاکستان ہے. ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے, پھر ہماری اپنی عوام ہے, اور اس کے بعد ہمارے مقتدر ادارے ہیں. ہر کسی کا اپنا نظریہ مختلف ہے نا سر, مختلف الخیال پارٹیز ہیں یہاں پہ, جن کے اپنے اپنے نظریے, اپنے مینیفیسٹو, اپنا ان کا جو بھی ویژن ہے. وفاق پرست پارٹی ڈیمیج نہیں ہوتی اس سے؟ سر دیکھیں اس وقت جو وہ ہے ٹارگٹ جو ہے, اس وقت ٹارگٹ ہے یہ جو ملک کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خطرہ ہے جس حکومت سے, وہ ہے. تو اس وجہ سے جتنی اکائیاں ہیں, مختلف لوگوں کے اپنے خیال ہیں, وہ بات وہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں وہ اپنا موقف ہمارے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. ہم میں بھی ان کو کبھی منا لیں اس بات پہ, کیونکہ پاکستان ہماری جو شہید بی بی تھیں محترمہ بے نظیر صاحبہ, ان کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر. تو ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں. اگر آج چیئرمین بلاول کہیں بھی بات کرتا ہے, یہاں سندھ میں بھی موسٹلی بات کرتے ہیں, تو تمام صوبوں کی بات کرتے ہیں کہ جتنے صوبے ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہے استحصال ہو رہا ہے. کبھی اس بات پہ نہیں آتے کہ صرف سندھ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, حالانکہ صرف پیپلز پارٹی حکومت اس وقت سندھ میں ہے, لیکن وہ پنجاب سے بھی پنجاب کے لیے بھی وہی بات کرتے ہیں, بلوچستان کے لیے بھی بات کرتے ہیں, کے پی کے لیے بھی بات کرتے ہیں, یا کشمیر کے لیے بھی. اس میں بھی لگتا ہے کہ وہ اس ورسز دیم والی بات آ جاتی ہے جو ہم یہ سنتے ہیں, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں جی مضبوط صوبے اور کمزور مرکز جو ہے وہ پاکستان کے لیے بعض لوگوں کے خیال میں اچھی خبر نہیں ہے. ایسے نہیں, آپ کو مطلب ہے کہ ظاہر اگر وسائل جا رہے ہیں تو مرکز ہی, اگر ڈیٹ سروسنگ کر رہا ہے مرکز, دفاع پہ اخراجات کر رہا ہے, بہت سارے آپ کے لاس میکنگ اداروں کو فنڈ کر رہا ہے, تو وہ کہاں سے کرے گا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, جو 18ویں ترمیم ہے یا NFC ایوارڈ جو ہے, اس سے صوبے اگر مستفید ہوتے ہیں, صوبے مضبوط ہوتے ہیں, تو اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے. یہ جو ایک قسم کی لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جا رہا, وہ ختم ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جی وفاق کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ پرسنٹیج دیکھ لیں نا کہ وفاق کے پاس زیادہ حصہ ہے, اور پھر وفاق کے پاس کرنے کے لیے ظاہر ہے جو ڈیفنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے, اور اس کے لیے ہم سب تیار ہوتے ہیں, اور مل کے مشاورت سے اس کا بڑا حصہ رکھا گیا ہے, جو پورا جو سلسلہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن اب
وفاق جو ہے وہ اب جیسے ہماری یہ جو ہاسپٹلز ہیں, میں بھی آؤں گا وقفے کے بعد آتے ہیں اس پہ, چلیں اس کے اوپر آتے. لیکن 18ویں ترمیم پہ جاتے میرے خیال میں 2 منٹ ہیں میرے پاس. مجھے یہ بتائیے کہ 18ویں ترمیم میں بعض لوگ کہتے ہیں تبدیلی کی, اصلاحات کی ضرورت ہے, اور وہ کس طرح کی؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ یکسر اسکریپ کیا جائے, کہ ملک میں ایک یکساں تعلیمی پالیسی ہونی چاہیے, یکساں کلچر کی, یکساں ہیلتھ کی پالیسی ہونی چاہیے. 5 سینسر بورڈ ہیں آپ کے یہاں, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک کتاب مجھے کوئی بک سیلر بتا رہا تھا کہ جی ہر بورڈ کے پاس جا کے الگ الگ ہمیں فیس بھر کے اپنی کتاب منظور کرانی پڑتی ٹیکسٹ بک بورڈ میں. ایک کر دیں, زندگی کو سہل کر دیں. اچھا اسی طرح اخبار کا اگر آپ کو لینا ہو ڈیکلریشن, آپ 4 جگہ جاتے ہیں رجسٹریشن پہ, اس میں کراتے ہیں, PID میں کراتے ہیں, پہلا آپ سے لیتے ہیں. تو یہ تو بڑا دقت ہو گئی لوگوں کو, مزید آپ لوگوں نے پیچیدہ کر دیا زندگی کو ہماری. ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے, بات کوئی بھی چیز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا, اور نہ ہی کوئی آسمانی صحیفہ ہے جس میں ہم لوگ کوئی بات کہیں کہ جی اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے مزید بہتری کے لیے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ بات کر سکتے ہیں, NFC پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن صوبوں کو مزید امپاور کرنے کے لیے. اور یہ جو ایشوز ہیں, مثال کے طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یکساں نصابی جو ہے وہ تعلیم, یہ صحت کی پالیسی ہے. دیکھیں یہ اب ہوا ہے نا, اب بہت سارے ایشوز میں ہمارا ایک ہی موقف ہے تمام صوبوں کا اور وفاق کا, لیکن دیگر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں نا. یہاں پہ سندھی پڑھائی جاتی ہے, پنجاب میں ظاہر ہے وہاں کی زبان پڑھائی جاتی ہوگی, پشتو پڑھائی جاتی ہے, بلوچی پڑھائی جاتی ہے, جو علاقے بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ہر جگہ کا مقامی اپنا تاریخ کا ایک حصہ ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ میں بھی ہر جگہ پہ نہ ہو, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صوبوں کے پاس ہونی چاہیے اور کچھ جو ہے ہماری سب کی مشترکہ ہونی چاہیے. میں مثال کے طور پر ایک اور بات آپ کو کر دوں, ایک جملہ مجھے اگر کہنے کی اجازت دیں, ہم یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو ہے پنجاب کا بچہ بھی پڑھنا چاہیے, وہاں کے یہاں کے کچھ ایک کلاس میں ہم لوگ یہی کرتے تھے پہلے, ہم بھی پڑھتے ہیں, بابے بلے شاہ کو ہم پڑھتے ہیں, ساری چیزیں جو ہے مطلب ایک ہے نا, تاکہ آپ کو پڑھتے ہیں, بلوچستان کے لوگ قریب آئیں آپ کے, ایک مزید ہم اچھی قوم بنے, مضبوط قوم بنے. تو یہ زیادہ ضروری نہیں کہ بجائے اس کے جو کے بچے پڑھ رہے ہیں اس پر بات ہو سکتی ہے نا, اس پر بات ہو سکتی ہے, لیکن بات کہاں شروع ہوتی ہے؟ بات آتی ہے کہ جی اگر 18ویں ترمیم کی بات ہو, NFC کی بات ہو, جی کٹوتی آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں ہو سکتی ترمیم. ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا, ہم کہتے ہیں بات کر سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ابھی اس میں مزید بہتری لانی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا 18ویں ترمیم پر بات ہوگی, صوبوں کو مزید امپاور کریں. بہت ساری چیزیں اب بھی نہیں ہوئی, اور کچھ دیکھیں مثال, اچھا یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, الزامات کیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو ہمیں انتظامی طور پر ایشوز آتے ہیں. جی کہہ دیا گیا اس میں ہے کہ جی صوبائی طور پر جو ہیں یا فیڈرل میں بھی, لیکن وہ تو اس پہ پابندی نہیں لگاتے, ہم پابند ہیں کہ جی آپ نے اتنے کیبنٹ کا اتنا رکھنا ہے پرسنٹیج جو رکھنی ہے. اب پھر ایک الزام آ جاتا ہے جی چیف منسٹر صاحب نے اتنے ڈپارٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں, جی اس منسٹر کے پاس اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, تو یہ کیا وہ اس میں ایک اور پابندی بھی ہے. مثال کے طور پر ہم اگر سندھ میں اگر وہ ریشو نکالتے ہیں تو 18 سے زیادہ ہم لوگ کیبنٹ نہیں رکھ سکتے. وہ اس کو ڈیٹیل, یہ بھی 18ویں ترمیم میں تھا نا. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے, لیکن اور جیسے آپ نے فرمایا کہ صوبے مضبوط ہوں اور مقامی حکومتیں اس کے بعد مضبوط ہوں, اس پر بھی بات اگر نیت ہو, اگر نیت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر صرف اس لیے بات کرنی ہے, NFC پر اس لیے بات کرنی ہے کہ کٹوتی کرنی ہے ان کو, اور ان کو امپاور کرنے کی بجائے ان کو پاور لیس کرنا ہے, تو پھر بحث ہوگی, اور یہ بحث جو جاری رہے گی. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو جیسے کہ ابھی ناصر شاہ صاحب کچھ اسپتالوں کے جھگڑے پہ بات کریں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے, تفصیل لیں گے ان سے, سندھ کی حالت زار پر بھی اور کراچی پیکج پر بھی ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم ناصر حسین شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, وزیر اطلاعات سندھ. ناصر صاحب میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے کہا تھا کچھ بات شروع کریں گے اسپتالوں کے اوپر کہ کیا جھگڑا ہے, لیکن اس سے پہلے وقفے میں آپ نے بڑی دلچسپ بات کی تھی, وقفے سے پہلے حصے میں پروگرام کے, کہ جی حکومت جو ہے اداروں کو یعنی کہ فوج کو متنازع بنا رہی ہے. اچھا ہم جیسے جو ناچیز ہیں جو باہر سے دیکھ رہے ہیں, جب ہم نواز شریف صاحب کی تقریر سنتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سنتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جی PDM بنا رہی ہے,
اور کیچڑ اچھال رہی ہے اور جی الزامات لگا رہی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو ہے تدبر کی اس کی بات کرتے ہیں, تو یہ آپ نے میرے خیال میں کچھ بلو دا بیلٹ الزام نہیں لگاتی. حکومت تو بیچاری معصوم اداروں کی وقت تعریف کرتی رہتی ہے وہ دنوں رات. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ہمیشہ اداروں کو متنازع بناتے ہیں نا. آپ صرف ایکسٹینشن کا مسئلہ لے لیں, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آپ صرف لے لیں کہ پہلے بھی ایکسٹینشنز ہوئی ہیں, اتنا کبھی متنازع ہوا ہے یہ ایشو؟ یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے اس پر کتنی باتیں ہوئیں. دیکھیں میں آپ کو ایک معصومیت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, میں نادانی کہہ سکتے ہیں, بے وقوفی ہے یا کوئی نااہلی ہے, اور اس میں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے نا, ان کی کوئی اور بھی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. میں صرف ایک بات کروں, دیکھیں اس وقت حالات کیا ہیں. ہمیں دیکھیں اختلافات آپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن جو ادارے ہیں وہ بڑے اہم ہیں ہمارے ملک کے لیے. دیکھیں ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اور ایٹمی طاقت ہم رکھتے ہیں, پوری دنیا کی نظروں میں ہم کھٹکتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں, جو دیگر ہمارے اسلامی ممالک تھے جو کچھ پاورفل تھے, ان میں کس طرح یہ ساری چیزیں آئیں, فوجیں کمزور کی, وہاں کی فوج کو تباہ کیا, پھر ادارے کو, پھر ملک کو تباہ کیا. دیکھیں کمزور کر دیا گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہماری ادارے مستحکم ہوں, ہماری فوج مزید مضبوط ہو, لیکن یہ ان کو پالیٹکس میں لے آتے ہیں. اچھا یہ تو آپ کا بڑا نیک خیال ہے, لیکن جو آپ کے اتحادی ہیں جی, اور یہ ہمیں بھی جو اطلاعات ہیں اور پتہ ہے کہ بھئی وہ تو نہیں چاہتے جو آپ کی خواہش ہے, وہ تو اداروں سے ایک عرض کروں, مطلب بالکل میں آپ کو ایک عرض کروں, تصادم کی راہ پر ہے, کمزور کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے زیر نگین لانا. دیکھیں میں ایک بات کروں, آپ سب نے ان کی تقاریر سنی ہے, جتنے بھی ہمارے پی ڈی ایم کی لوگ ہیں جی, وہ ایک بات تو وضاحت سے کرتے ہیں نا کہ عام فوجی سے, عام جو فوج ہے اس سے ان کا کوئی وہ نہیں ہے. تقسیم پیدا کرتے, فوج میں افسر اور جوان الگ تو نہیں ہوتے نا. ایک عرض کر دوں, وہ ذاتی طور پر میں بھی کسی کے ساتھ ان کے اختلاف ہے نا, اس بات کو کر, لیکن میں تو آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں زیر بحث آنی ہی نہیں چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, فیلڈ لیول کی پارٹی کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, اس پہ جو حکومت ہے ہماری موجودہ وہ لے آتی ہے نا بیچ میں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مزید مستحکم ہوں, ان کے خلاف جب یہاں سے کسی ایک کے لیے بھی بات ہوتی ہے تو جو دیگر انٹرنیشنل میڈیا ہے یا دوسرے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کو وہاں پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور بڑی کوشش کی جاتی ہے. حکومت کس طرح لاتی ہے بیچ میں, سمجھ میں نہیں ہے. پھر میں آگے بڑھوں, ہر معاملے میں یہ ان کو لاتے ہیں, حالانکہ ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. پھر جب وہ اسی وجہ سے کچھ باتیں آتی ہیں جو باتیں نہیں کرنی چاہیے. ذاتی میری رائے ہے, ذاتی رائے. اچھا بات ہے جناب, سندھ اور مرکز کا جو اسپتالوں کی ملکیت پہ جھگڑا, کیوں کوئی کام ہماری آرام سے ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ مطلب ہے کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں اگر ان کے پاس ہوں, آپ کے پاس ہوں, ہے تو کراچی میں خدمت تو عوام کی کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو عرض کروں, چلیں آپ کہہ دیا, آپ میرے بھائی ہیں, ہم نے آپ کی بات مان لی, اور یہ چلیں انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال لیا, انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے, ٹھیک ہے. ان اداروں پہ ہم نے سب بڑی محنت کی ہے. NICVD ہوا, جنا ہو گیا, اور بچوں کا جو بچوں کا ہے, سائبر نائف اس میں ہے, جو کینسر کا علاج ہے, اس پہ سندھ گورنمنٹ نے بڑی محنت کی ہے. ہم نے اس پر بہت زیادہ بجٹ صرف کیا ہے تاکہ مثالی ادارے بہتری ہو سکے. اب یہ صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ کریڈٹ جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کو کیوں آئے, اور وہ جو ہمیشہ کہا جاتا ہے, یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ کہیں ایک یونین کونسل دکھا دیں, انہوں نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. لیکن جب یہ ادارے سامنے آتے ہیں, جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ پورے ملک میں سندھ کے علاوہ ایک ہاسپٹل دکھا دیں جہاں مفت علاج ہو رہا ہو, دل کے ان کا اسٹنٹ ہو, بائی پاس ہو, اوپن ہارٹ سرجری ہو, اور بھی بڑے میریکل کیے ہیں ہماری ان ٹیم نے. اور صرف یہ NICVD میں نہیں, جو صوبے میں دیگر جگہوں پہ بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ اس کو تو ہم نے بہت زیادہ پھیلایا ہے نا, اس کا مختلف دیے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. اب وہ یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی, جی سائبر نائف پوری دنیا میں اتنا مہنگا علاج ہے, لیکن سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ یہ مفت ہوتا ہے, جو ایک پیشنٹ پہ 80-90 لاکھ روپیہ لگتا ہے, لیکن بھائی وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ پوری دنیا میں کہیں مفت میں نہیں ہوتا. پاکستان تو اپنی جگہ پہ, لیکن سن لیں اب یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوتی. اب انہوں نے یہ لے لیا, اب مجھے ایک چیز بتائیں, ان کی نااہلی پہ اب کیا کیا جائے بتائیں.
پیار آتا ہے. ماتم تو صرف ہم امام حسین کا کرتے ہیں, لیکن ان کی جو نااہلی ہے اس پہ کیا کریں. انہوں نے اپنے بجٹ میں جو پیسے رکھے ہیں ان ہاسپٹلز کے لیے, وہ ہم ایک ماہ کا اخراجات بھی نہیں, اور انہوں نے پورے سال کے پیسے انہوں نے رکھے ہیں, اور اب نوٹیفیکیشن نکال کے وہ اپنی تحویل میں جو ہے وہ لے رہے ہیں. حالانکہ جو باقی 11 مہینے کے آپ لوگ دیتے رہیں گے کراچی کے عوام کے لیے, ملک کے عوام کے لیے. یہ کراچی کی عوام سے دشمنی ہے. کراچی کی یہاں دیکھیں پاکستان کے لوگ آتے ہیں, یہاں پہ علاج صرف کراچی آئٹس کا نہیں ہوتا, ہاں پورے ملک سے, پورے صوبے کے آتا ہے, پورے ملک سے لوگ آتے ہیں. یہ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اب یہ ہم تو چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بہتر کریں اداروں کو, لیکن ان کو جو چیز یہاں بہتر کام کرے گی نا وہ ان کو اب تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نوٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہوں گے, کوئی چیز نکال رہے ہوں گے. یہ کسی طرح جو گمبٹ والا ہاسپٹل ہے جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتا, وہاں یہ مفت میں ہوتا ہے, اور بہت پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اب تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں آپ کی بقول. اچھا ایک اور ہاسپٹل بھی ہے یہاں پہ سائبر نائف کے علاوہ, جو ادیب رضوی صاحب جس کو چلاتے ہیں, میں کہنے والا نہیں SIUT کے علاوہ کینسر کا ہاسپٹل جو مکمل یہاں پہ علاج ہوتا ہے کینسر کا, اور جس میں مفت علاج ہوتا ہے. اس میں اور شوکت خانم میں کیا فرق ہے کہ شوکت خانم میں ضرور چارج کیا جاتا ہے جو لوگ افورڈیبل ہوں, یہاں سب کا مفت علاج ہوتا ہے, اور آپ کسی دن اس کا وزٹ کریں. نہیں میں نے کیا ہے. اچھا مجھے یہ بعض لوگ جو آپ کے نقاد ہیں جو تنقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس میں خوبی تلاش کرتے رہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ لوگوں نے 13 برس میں جو ہے کام جو بھی کیا تو آپ نے کچھ وہ کہتے ہیں آئی لینڈز دکھا دی ہمیں دکھانے کے لیے میڈیا کو, دنیا کو, لیکن عمومی طور کے اوپر کوئی مطلب ہے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں ہوا عوام کے لیے. ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑے اسپتال بنا دیے لیکن جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے ان کی بہت بری حالت ہے. میری وہ پنک پاکستان ایک NGO ہے, ان کی سربراہ سے میری کل پرسوں ہی بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہی تھیں کہ جس جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. تو یہ بھی ایشو ہے کہ, اور ان کا موقف یہ کہ جی پہلے جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ کو آپ ٹھیک کرتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ لوگ آتے ہیں, زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں, ایک ویژن کی بات ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, ابھی میں سوال پیچو صاحب سے بھی کروں گا, لیکن میں آپ سے, میں نے کہا آپ کے لیے دیکھیں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت زیادہ کام ہوا ہے. آپ کو یاد ہے ایک ہمارے مشیر جو ترجمان تھے وفاق کے, وہ ایک دفعہ جیکما آباد چلے گئے. جیکما آباد جانے کے بعد انہوں نے جو ایک ہاسپٹل قدرے آپریشنل نہیں تھا اس میں جا کے انہوں نے اپنی وہ تصویریں بنائی, اور اس کے ساتھ جو وہاں پہ ایک بہت زبردست ہاسپٹل ہے جو 5000 سے زیادہ لوگوں کو روز کیٹر کرتا ہے, اور اس کو وہ کہہ رہے تھے وہ کلینک ہے. وہ جی کسی کلینک میں 5000 لوگ آتے ہیں, اور جہاں پہ ہر شعبے کا علاج ہو. یہ جیکما آباد ہے جو بلوچستان سے بالکل ملحقہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے اور پسماندہ علاقہ ہے, بڑی گرمی پڑتی ہے تو وہاں پہ اگر یہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو یہ ایک بہتر ہے نا. اور پھر یہ جو آپ اس کی BHU RH یہ بہت بہتر ہوئے, ڈاکٹرز وہاں پہ ہیں, ٹرینڈ وہاں پہ ہیں, لیکن بہت جگہوں پہ ابھی بھی کمی ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن یہ جو تاثر دیا جاتا ہے نا کہ جی سندھ میں کچھ نہیں ہوا, ایسا نہیں. تاثر کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ 13 برس کی ماشاءاللہ حکومت آپ کی, ایک میں آپ کو عرض کروں, اور تاثر یہ ہے کہ جی مسائل بڑے کم نہیں ہوئے, اور ہمیں بھی لگتا ہے کراچی میں میری بات سنیں, آپ کے دارالحکومت پہ رہ کر ہمارے دارالحکومت میں یہاں پہ جو کام ہوئے ہیں اس کچھ عرصے میں جب سے پیپلز پارٹی آئی ہے وہ پہلے نہیں ہوئے تھے. اور اچھا پوری سندھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیا وجہ ہے کہ پوری کوشش کے باوجود سب نے پوری کوشش کی کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی نہ بنے, ہر طرح سے پریشر کیا گیا. یہ جو کہا جاتا ہے پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ یہاں بھی ہوا, لیکن سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو 2008 2013 سے زیادہ ووٹ بھی دیے, زیادہ سیٹیں بھی دی, ریکارڈ دیے. ان ساری کوششوں کے باوجود یہ پورا انہوں نے کوشش اپنا زور لگا دیا. نہیں وہ سیاسی غلبہ جو ہے وہ تو آپ لوگوں کا بڑا مستند ہے. وہ لوگوں نے لوگوں نے کیوں ڈیلیور کیا, لوگوں نے کیوں دیا, یہ ہماری ڈیلیور تھا نا, ہم نے کام کیا تھا. روڈ نیٹ ورک دیکھ لیں, دیگر چیزیں دیکھ لیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ 1977 سے شروع ہے آج تک, جو پیپلز پارٹی کے خلاف بہت ساری پارٹیز بنا دی گئیں پورے پاکستان میں.
آپ نے دیکھ لیا یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو نیشنل پیپلز پارٹی پمپ بنا دیے گئے, مطلب بہت کچھ کیا گیا, جام صادق بھی میدان میں آئے, بہت سارے لوگ بہت کچھ کیا, سب لوگوں کو سپورٹ کی سوائے پیپلز پارٹی کے. تو یہ جو آپ لوگوں کا غلبہ ہے سیاست میں, بڑا سندھ کی سیاست کی حد تک, تو بعض لوگ کہتے ہیں جی مخالفین کی آپ کے نالائقی ہے کہ وہ اچھے آلٹرنیٹ نہیں آتے, ٹھیک ہے. دوسرا بعض لوگ یہ بھی سوال ہے کہ واقعی خدمت کی ہو آپ کی جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور تیسرا یہ کہ بھٹو نام کا جو شہر ہے وہ بھی اپنے حساب سے چل رہا ہے, اس کا جو کرشمہ ہے وہ بھی آپ لوگ مطلب مسلسل اس کا پھل جو ہے. یہاں پہ سرو کرنے کا موقع ملا, ہوا کیا, یہ جو 1977 کی بات کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا. جی, ہمیشہ کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی مکمل طور پر جو ان کا حق ہے وہ نہ دیا جائے. اگر 88 والی الیکشن تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ایم این ایز میں قومی اسمبلی ہم پوری کوشش کی گئی کہ بی بی نہ آئے, لیکن اس کے باوجود جب آ گئے پیپلز پارٹی جیت گئی تو ایم پی ایز میں کیا ہوا, پنجاب میں کیا ہوا, پنجاب میں انہوں نے حکومت اتحادی کی حکومت بنوا دی نا. نہیں 88 کی بات کر رہا ہوں میں یہ 2008 کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو 88 میں لے کے جا رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تھی نا, تو وہ جیسے بنی جی وہ تو ابھی اتحادی ہے نا. اب ہم بڑی برائی کے سامنے ہیں نا, تو اس لیے چھوٹی برائیاں ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں خیر اس بات کو, جو وہ وقت کی بات ہوتی پہلے, لیکن برائیوں کا کوئی حمالہ جو تھے وہ نواز شریف صاحب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ 88 میں کیا ہو گیا کہ وہ پیپلز پارٹی ایم این اے میں جیت رہی ہے. وہ جو ہوتا تھا 2 دن کے بعد ایم پی ایس کے الیکشن ہوتے تھے اور اس میں بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ تھے, آزاد اراکین کو کہیں اور شامل کرا دیا گیا, ہمیں موقع نہیں دیا گیا. نواز شریف خدمت صاحب کرنے کی کا مقناطیسی شخصیت تھی کہ جس کی وجہ سے جتنے وہ کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ سے ان کے پاس چلے گئے, یہی ہوا نا, ہے نا, یہی ہوا. مقناطیسی شخصیت وہی شخصیت جو آج عمران خان کے پاس ہے. لیکن میں ایک اور سوال پر آتا ہوں, اچھا چلیں, مقناطیسی شخصیت نہیں ہے, اچھا مقناطیس ضرور ہے. نواز شریف صاحب کے پاس نیا نام دے دیا مقناطیس. ہاں, نواز شریف صاحب کے پاس آپ نے نیا نام دے دیا. میں نے نواز شریف صاحب کے لیے بھی کہا اور پھر آگے آپ بڑھا دیں, ان کی دولت ہے بھائی کہاں تک جائے ہمیں کیا. صحیح بات. لیکن جو بات آپ نے کی جی تاثر سندھ کی حکومت کے حوالے سے منفی ہے بقول آپ کی, ہے نا, اور ریئلٹی جو ہے حقیقت بہت اچھی ہے. کراچی میں ہمیں لگتا ہے, وہ پھر میں آ جاتا ہوں کراچی کے غم پہ, کہ کراچی میں وہ نظر نہیں آتا. کراچی ایک زمانے میں بڑا جدید صاف ستھرا شہر, ہمیں بھٹو صاحب کا بھی دور یاد ہے, ہمیں بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی کراچی زیادہ صاف ستھرا, زیادہ بہتر ہوتا تھا, زیادہ کشادہ لگتا تھا. اب مطلب ہے کوڑا ہم سے نہیں اٹھتا کیونکہ وہ ہے کیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے ماشاءاللہ. ہم آوارہ کتے بھی نہیں مار سکتے. 22,000 کتے کے وہ ہوئے کاٹے کے کیسز ہوئے سندھ میں. ایک دن میں دادو میں 23 کیسز ہوئے, بھی میں پڑھ رہا تھا ایک ہفتے پہلے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو کہ حل ہو سکتے ہیں. ماس ٹرانزٹ کی ہم بات نہیں کرتے کہ وہ تو نہیں آ رہی ہماری, پتہ نہیں کب آتی, ٹرین وین تو نہیں چلے گی. یہ چھوٹے موٹے مسئلے آپ حل نہیں کر رہے. چھوٹے موٹے ہم جیسے تو روڈ پہ نہیں چل پاتے, چھڑی لے کے چلنا پڑتا ہے. چھوٹے موٹے مسئلے, اور آپ کے روڈ سے شروع کرتے ہیں. چلیں آپ کے روڈ سے شروع کرتے ہیں, سامنے آئی چندری گڑھ روڈ, ٹھیک ہے. پہلے اس کا کیا حال تھا, آج کیا حال ہے, یہ تو آپ روز آتے ہیں نا اس پہ. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ہم نے جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں تو ویسے سن لیں, جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں بیفور اور آفٹر کی تصاویر, بیفور اور آفٹر کے کلپس بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ کا آئی چندری گڑھ روڈ, آپ کا شارع فیصل, آپ کا طارق روڈ, آپ کا یونیورسٹی روڈ, اس طرح کی بہت ساری شاہراہیں, اور مکمل طور پر بنائی گئی. نہ صرف روڈ نیٹ ورک بلکہ ان کے ساتھ ڈرینیج اور سیوریج بھی, یہ بہت ساری اس طرح کی جگہیں. بلکہ ہم نے وہاں پر بھی کام کیا جہاں پہ ہمارے ایم پی ایم این اے تو نہیں ہیں, یو سیز کے چیئرمین وائس چیئرمین بھی نہیں ہیں, وہاں بھی ہم نے یہ تو میں وہی کہا, میں نے کہا آپ نے مین جگہیں پکڑ لی. اب ہم آتے ہیں کورنگی کا انڈسٹریل ایریا, وہاں پہ کوئی روڈ نہیں, کورنگی سائٹ کی کوئی روڈ نہیں. خدا سن لیں, وہ بولتے ہیں بزنس مین آ کے رو رہے ہیں میرے پروگرام میں کہ جی سڑکیں نہیں ہمارے پاس. کل کا آپ نے اخبار دیکھا ہے, کل کا؟ جی میں نے, پتہ نہیں کون سے اخبار کی بات کر رہے ہیں, سارے اخباروں میں کل اور پرسوں جو ہے, جو انڈسٹریل ایریا کی سڑکیں ہیں وہاں کے لیے پورا ایک پیکج آیا ہے جو ابھی تک تو خراب ہے. نہیں پہلے بھی آئے نا سر, پہلے بھی بنتے رہے ہیں, پہلے بھی بنتے رہے. لیکن میں دیکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز بہت اچھی ہو گئی, لیکن جو ایک الزام لگتا ہے نا کہ کچھ نہیں کیا, ایسا نہیں ہے, بہت کچھ کیا ہے, لیکن وسائل بھی تو اتنے ہیں نا. ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کراچی جو ہے پورے ملک کی اکنامی میں اس کا اہم رول ہے, ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے کتنے پروجیکٹ ہیں یہاں پہ, جو وائدے گورنمنٹ کیوں لے کر آئے گی پروجیکٹ, وہ آپ کے پروجیکٹ, آپ کا مطلب ہے سارے وسائل آپ کے پاس. بالکل, ایک منٹ سر,
اگر فیڈرل گورنمنٹ کہیں اور ترقیاتی کام نہ کرائے تو ہم بالکل کبھی نہیں کہیں گے کہ بھائی یہاں بھی کرائے 18ویں ترمیم ہے سب کچھ ہم نے کروانے. ڈیفنس اور دیگر چیزوں کے علاوہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, جو ان کا ڈیولپمنٹ جو آتی ہے, ان کی بک آتی ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کھربوں روپے ہیں. لیکن کراچی کے لیے کیا نکلتا ہے؟ ہمارے پر سب الزام لگاتے ہیں نا ہمارے دوست جو آج الائز بھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, جی انہوں نے کچھ نہیں کرتے. تو آپ کے زیر سایہ رہ رہے ہیں لیکن ہم بھی شکایت کرتے ہیں. میں سن لیں, آپ بتاؤں کہ وہ کیوں نہیں اس میں اپنا حصہ ڈالتے, کیوں؟ حالانکہ کراچی تو پورے ملک کو چلا رہا ہے. یہ آپ دیکھ لیں پوری جو اکنامی ہے ہماری, اس کی بیس کس پہ, لیکن اس کے باوجود اور یہاں پہ جو وعدے کیے جاتے ہیں, جو آ کے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا, دیگر وعدے کیے گئے, وہ تو کبھی پورے نہیں ہوئے. اچھا, یہ اب بڑا مارکت لا رہا ہے ایک جملہ ہے, انقلابی جملہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. انہوں نے کہا کراچی جیسے شہر کو تو پیسے لینے کی ضرورت نہیں, آپ اس کی ساتھ اتنی بڑھا دیں کہ خود اپنے پیسے جنریٹ کرے. اس کے لیے آپ کو یہاں پر جو ہے مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا, شہر کو بااختیار کرنا ہوگا یہاں پہ, تاکہ ساختی اصلاحات لے کر آئیں. کیوں نہیں کر دیتے کہ کراچی جو ہے موٹر وہیکل ٹیکس اپنا لے لے, اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کر لے اور خرچ بھی کرنے لگے, اور اپنے کچھ یہ ساری چیزوں پہ قوانین بن رہے ہیں. لیکن یہ پہلے ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, کراچی کا یہ حال جو ہے, یہ حال کیسے ہوا, کیسے زیادہ امپاور کر دیں. یہاں پہ جب امپاور کیے گئے مقامی حکومتوں کو, تو یہاں جتنے نالے تھے ان پر قبضے کرا دیے گئے. کراچی کیوں ڈوبا ہے ابھی؟ آپ کی NAD یونیورسٹی کی رپورٹ ہے, بلکہ آپ ایک رپورٹ نکالیں اور اس پر بحث کریں جو ہمارے محترم گورنر عشرت العباد صاحب نے 2010 میں بنوائی تھی. آپ کے پاس کاپی ہے تو میں آپ کو شیئر کروں گا. آپ 2010 کی وہ رپورٹ دیکھیں کہ اس میں یہاں کا کیا حال بتایا گیا تھا, اور یہ بھی بتایا گیا تھا کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. جتنے نالے ہیں آپ کے انکروچ لیزڈ آؤٹ کر دیے گئے, آپ کے جتنے یہاں کے پبلک کے پارک تھے, ایمینٹی پلاٹ تھے, ان کو کمرشلائز کر دیا گیا. یہ اس طرح کے اختیارات آپ چاہتے ہیں کہ ہم دیں؟ ایک سن لیں, ایک یہ ادارے جو ہیں, آپ اس پر کبھی کسی دن پروگرام کریں اور اس کا ریکارڈ دیکھیں, پوری ریکارڈ دیکھیں, بینک کی اسٹیٹمنٹ نکال لیں کہ 2005 میں KMC, KDA, واٹر بورڈ, یہ دیگر جو ادارے ہیں, ان کا بیلنس کیا تھا, اور 2009 کے بعد یہ اداروں کا کیا حال ہوا. اچھا, سوالات بے شمار ہیں, میرے خیال میں آپ کے پاس جواب بھی بے شمار ہے, لیکن کیا کیا جائے ناظرین, وقت ختم ہوتا ہے. اور یہ جو انہوں نے پتے کی بات کی کہ جی مطلب اختیارات بہت سارے مطلب جو ہیں تھے ہماری مقامی حکومتوں کے پاس, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس نظام کو بہتر اگر کر لیا جاتا. کر رہے ہیں یہ میں اس پروگرام میں یہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ اس پہ پورا کر رہے ہیں, پروسیس کر رہے ہیں, اور ان اداروں کو مزید اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے اور ان کو زیادہ پاورفل کیا جائے. شکریہ جناب ناصر شاہ صاحب, آپ کے قیمتی وقت. ناظرین, عامر زئی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.